کہ حکومت اور مذہبی جماعت کے مابین معاملات طے پا گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق دونوں فریقین کے مابین معاہدہ طے پا چکا ہے۔ اسپیکر اسد کیسر، وفاقی وزیر شاہ محمود، علی محمد خان اور مفتی منیب الرحمان کچھ دیر کے بعد نیوز کانفرنس میں اس کا اعلان کریں گے۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ عثمان خان، بتائیے گا کن کن امور پر یہ معاہدہ طے پایا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں اگر آپ کو معلوم ہو۔ دوسرا یہ بتائیے گا ان مذاکرات کی کامیابی کا اعلان کب تک متوقع ہے؟ جی بہت شکریہ۔ گزشتہ رات سے ہی یہ مذاکرات کا دور چل رہا تھا اور گزشتہ رات کو ہی یہ اطلاعات سامنے آ چکی تھی کہ معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں اور معاملات پر جو ہے وہ تحریری طور پر معاہدہ بھی تیار کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے کچھ ہی دیر تک جو وزیر خارجہ ہے شاہ محمود قریشی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور علی محمد خان اسلام آباد میں ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ اور گزشتہ روز جو ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی تھی، مذاکرات کا پہلا دور صبح 10 بجے کے وقت ہوا تھا جو تقریباً 2-3 گھنٹے تک چلا تھا، جس کے بعد جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے ان کے جو معاملات طے پائے گئے تھے مذہبی جماعت کے ساتھ، اس سے جو ہے انہوں نے آگاہ کیا تفصیلی طور پر آ کر اعلیٰ حکام کو، اور اعلیٰ حکام کی منظوری کے بعد رات 10 بجے دوسری نشست ہوئی تھی مذاکراتی، اور دوسری نشست میں بھی تمام تر صورتحال پر اور جو مذہبی جماعت کے جو مطالبات تھے کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جو لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو رہا کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ جو دیگر معاملات تھے کہ جو 4تھ شیڈول میں جو نام ڈالے گئے ہیں ان کی پارٹی کے سربراہ سعد رضوی کی رہائی ہے، پارٹی کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے فیصلہ ہے، اور پیمرا کی جانب سے جو کہا گیا تھا کہ مذہبی جماعت کی کوریج نہیں کی جانی، اس طرح کے جو مطالبات تھے اس حوالے سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے گزشتہ رات ہونے والی مجلس میں، جس پر دونوں جو پارٹیاں تھی حکومت اور مذہبی جماعت انہوں نے خوش اسلوبی سے تمام تر معاملات پر جو ہے وہ حامی بھری ہے، جبکہ حکومت نے کچھ ایسی باتیں تھی جو حکومت نے کہا تھا کہ جب تک یہ تسلیم نہیں ہوگی اس پر بات نہیں ہوگی، جن میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ وزیر آباد کے مقام تک احتجاج کو محدود رکھا جائے اور مین روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے، پولیس اور انتظامیہ آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرے گی، جس پر مذہبی جماعت نے حامی بھرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی جو تحریک ہے وہ جب تک مذاکرات جاری رہیں گے وہ وزیر آباد کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے، وزیر آباد کی حدود کے اندر ہی قیام کریں گے اور مین روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے کھولیں گے، جس پر حکومت اور مذہبی جماعت دونوں آمادہ ہو گئے تھے۔ جس کے بعد جو اگلی حکمت عملی تھی، حکومت نے کہا ہے کہ جب تک روڈ کو جب کھل گیا اس کے بعد جب دوسری نشست ہوئی تھی اس میں یہ تمام تر معاملات طے پا گئے ہیں۔ ہمارے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ان کی پارٹی کے سربراہ ہے حافظ سعد رضوی، ان کی رہائی کے حوالے سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی، مگر معاملات جو ہے وہ عدلیہ دیکھے گی، کیونکہ ان پر مقدمات ہے تو تمام تر صورتحال عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق ہوں گے، جس میں 2-3 آپشن جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، جن میں ایک آپشن یہ بھی زیر غور رہی ہے گزشتہ رات ہونے والی اجلاس میں کہ حافظ سعد رضوی کو کچھ عرصے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر ہی نظر بند کیا جائے گا، جس پر کوٹ لکھپت جیل کا عملہ بھی تعینات ہوگا اور ان کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کیا جائے گا، جس کے بعد جب وہ ان کے کیسز روٹین کے مطابق چلیں گے تو ان کی جلد رہائی ممکن ہو پائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ گزشتہ رات ہونے والی مجلس میں یہ بھی طے پایا گیا کہ جن علماء کرام کے جو مذہبی جماعت کے قائدین ہیں جن کے نام 4تھ شیڈول میں ڈالے گئے ہیں ان کو بھی نکالا جائے گا، اور ان کی جماعت پر جو کالعدم ہونے کا جو حکومت نے لگایا تھا اعتراض وہ بھی ہٹانے پر جو ہے وہ قانون کے مطابق حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی جس پر گزشتہ رات گئے تک ایک بڑی اہم مجلس ہوئی ہے، اور اس اہم مجلس میں کردار وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور رکن قومی اسمبلی علی محمد خان نے کردار ادا کیا ہے، جبکہ ہمارے کردار ادا کیا ہے۔ عثمان، آپ ساتھ ہی رہیے گا، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس کیانی، بتائیے گا کب تک یہ پریس کانفرنس متوقع ہے، اور جو دھرنا مظاہرین ہیں وہ اس وقت کہاں پر موجود ہیں، ان کے بارے میں بھی ذرا آگاہ کیجیے گا، ان کی روانگی کا عمل شروع ہو چکا کیا؟ دیکھیں، جو اپنا پریس کانفرنس جو نہایت اہم ہے حکومت کی طرف سے جب سے کچھ دیر بعد ہونے جا رہی ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، یہاں پر اس وقت شاہ محمود قریشی پہنچے ہیں، اور شاہ محمود قریشی سے جو ہماری ہلکی سی بات ہوئی ہے لگ یہی رہا تھا کہ پوری رات کے وہ جاگے ہوئے ہیں، اور چونکہ ان کا کلیدی کردار رہا ہے تمام تر معاملات میں تو تھکاوٹ بھی ان کے چہرے سے عیان تھی، تو کافی پر امید نظر آ رہے تھے، اور اس وقت وہ ویٹ کر رہے ہیں مفتی منیب الرحمان کا، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا، علی محمد خان کا، جو کہ اب سے کچھ دیر بعد ہی یہاں پر پہنچنے لگے ہیں، اور اس کے بعد مل کر جو ہے یہ پریس کانفرنس ہونی ہے، جس میں حکومت جو گزشتہ رات جو مذاکرات طے پائے ہیں اور معاہدہ طے پایا ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے۔
اور جو آپ نے بات کی ہے کارکنان اس وقت وزیر آباد کے مقام پر ہی ہیں، اس سے پہلے ہی ہیں، اور ان کو وہاں پر ہی رہنے کا ہدایت کی گئی ہے، اور وہاں پر ہی اعلان ہوگا جیسے ہی معاہدے کے بعد کہ انہوں نے ڈسپرس ہونا ہے، واپس لاہور کی طرف جانا ہے، کارکنان گھروں کی طرف جانا ہے، تو یہ معاملات ہے۔ لیکن پنجاب پولیس کی ہم نے دیکھا ہے کہ اور پوری تیاری ہے، چناب کے پل جو ہے بالکل مکمل طور پر سیل کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ آگے اسلام آباد کے فیض آباد تک جو ہے ہمیں کنٹینر نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح معاہدے میں شامل ہے کہ وہ آگے نہیں آئیں گے، تو تمام تر صورتحال ہے جس پر اب سے کچھ دیر بعد جو ہے حکومتی جو ہے ارکان پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور جو کل جو بڑا بریک تھرو ہوا ہے تمام تر جو معاملات میں پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے مفتی منیب الرحمان، اسد کیسر، شاہ محمود قریشی، علی محمد جو ہے تمام جو حکومتی جو ٹیم ہے وہ عوام کے سامنے حقائق رکھیں گے، اور کل کا جو معاہدہ اور تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی جائیں گی۔ اچھا ویسے بتائیے گا ان مذاکرات کی میز تک پہنچنے تک اور ان کی کامیابی تک مرکزی کردار کس کا رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اہل سنت کے علماء نے جب وزیراعظم سے ملاقات کی اور اس کے بعد مفتی منیب الرحمان کافی متحرک نظر آئے، ان تمام تو علماء کرام اور حکومتی جو شخصیات ہیں، وزیر خارجہ ہیں، علی محمد خان ہیں اور مفتی منیب الرحمان، ان کے کردار کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں یقینی طور پر علماء کرام کا ایک بہت بڑا رول ہے اس تمام تر معاملات میں، اور مفتی منیب کی بھی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد کافی تر معاملات جو ہے وہ سامنے بھی آئے۔ جو بنی گالہ میں جو علماء کرام کی نشست ہوئی تھی اس میں وزیر اعظم کو علماء نے ہی جو ہے قائل کیا تھا کہ آپ کی جو ہارڈ لائن ہے آپ کی اور آپ کے وزراء کی، اس میں لچک دکھانی چاہیے، اور یہی چیز سامنے آئی ہے۔ اور حکومت کی جو آپ بات کریں یقینی طور پر جو وفاقی وزراء ہیں جسے بہت متحرک تھے، کیونکہ یہ مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے یہ چیزیں چل رہی تھیں، جس میں انیشیل طور پر جو نور الحق قادری اور شیخ رشید جن کا کلیدی کردار رہا ہے، اور نہ صرف اب سے رہا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جو معاہدہ ہوا تھا ان میں بھی یہ لوگ جو ہے بہت پیش تھے، اور اس کے بعد جو ہے فواد چودھری جو کہ کل سے کافی ڈس اپوائنٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے وزیر اعظم کی ہدایت پر ایک ہارڈ لائن لی تھی جس پر جو ہے علماء کرام سخت انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے جو سب سے اہم بات جو ہے کہ وزراء جو کہ خاموش نظر آ رہے تھے ہمیں اس پہ لب کشائی نہیں کر رہے تھے، اور بالآخر شاہ محمود قریشی جو کہ یقینی طور پر علماء کرام اور جو دیگر جو ان کے جو قائد ہیں ان میں خاصی اہمیت ان کو اختیار ہے، اور جو درگاہوں کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک شاہ محمود قریشی جو ہے ان کو آگے آنا چاہیے، علی محمد خان بھی جو ہے تو انہوں نے بھی کافی پازیٹیو رول اس میں پلے کیا ہے، اسد کیسر یقینی طور پر ان کی بھی ایک بڑی جو ہے ان میں کوشش ہے۔ تو یہ تمام تر جو حکومتی ٹیم اور اس کے علاوہ بھی جو حکومت کی طرف سے جو ارکان تھے جن کی کوششیں جاری رہیں، کیونکہ ہم پرسنلی ان وزراء کو بھی جانتے ہیں جو کہ پوری رات جو ہے ان مذاکرات سے بیٹھتے رہے ہیں، اور یقینی طور پر یہ تمام تر صورتحال رہی ہے، اور اب جو ہے یہی چیز اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ طویل مشاورت کے بعد، اور یہاں پر سب سے جو اہم بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں وہ جو اہم شخصیات جنہوں نے حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ طاقت کے استعمال کی بجائے مذاکرات پر زور رکھیں اور مذاکرات کے ذریعے یہ معاملات حل کریں، تو یقینی طور پر وہ اہم شخصیات جو ہے ان کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے، جو کہ آج یہ ایک بڑا معاملہ جو ہے بڑی پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ یقینی طور پر یہ خوشخبری ہے جس کا انتظار تھا پوری قوم کو، کیونکہ دوسری طرف جو ہے خون ریزی تھی، نقصان تھا، اور یہ تمام جو لوگ جو تھے وہ چاہے اسٹاک ایکسچینج سے دیہڑی دار مزدور جو طبقہ تھا تمام جو ہے اس سے متاثر ہو رہے تھے، اور یقینی طور پر سب کی نظریں جو ہیں اسی پر لگی ہوئی تھیں، اور اب جو حکومت کی طرف سے اور جو دیگر جو لوگ اہم شخصیات ہیں ان کا تمام کا جو ہے اس میں بڑا ایک پازیٹیو رول سامنے آیا، جس کی وجہ سے یہ بریک تھرو ہوا ہے، اور جو ایک نقصان کی طرف جو چیزیں بڑھ رہی تھیں اب وہ سنبھل رہی ہیں، اور یقینی طور پر حالات جو ہے وہ بہت جلد معمول پر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا عثمان خان یہ بتائیے گا معاہدہ تو طے پا چکا ہے، اس کو میک شور کون کرے گا کہ یہ معاہدہ ہے اس پہ منو عمل کیا جائے؟ اس کی ذمہ داری کس پہ ہے کہ معاہدہ برقرار رہے آئندہ کے لیے؟
جی بالکل، جو معاہدہ تحریری طور پر کیا گیا ہے اس حوالے سے جو سیکٹری داخلہ ہے نسیم کھوکر، وہ اپنا مین کردار ادا کریں گے. جو مقدمات کے حوالے سے جو کا معاملہ ہے اور جو پارٹی کے جن رہنماؤں کو گرفتار کیا ہے اس حوالے سے سیکٹری داخلہ نسیم کھوکر کو تو ہدایت جاری کر دی گئی ہے، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ جو مذہبی جماعت کی جانب سے اس بار جنہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ مفتی منیب الرحمان ہے. مفتی منیب الرحمان جو ہے وہ مذہبی جماعت کے حوالے سے تمام تر معاملات کے ذمہ دار ہوں گے اور تمام تر معاملات میں انہوں نے جو اہم کردار ادا کیا اس حوالے سے وہ ہر چیز کے جو ہے ذمہ دار ہے. اور حکومت کی جانب سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور نذیر محمد خان جیسے کچھ اعلیٰ حکام بھی اس مذاکرات میں شامل تھے، جنہوں نے اس معاہدے پر دونوں طرف سے عمل کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. کیونکہ جس قدر معاملات بگڑتے جا رہے تھے اور جس طرح حکومت نے طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا تھا اور جس طرح لاہور میں ہم نے دیکھا کہ طاقت کا استعمال ہوا، اس کے بعد امریکہ کے مقام پر بھی طاقت کا استعمال ہوا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ جب کیونکہ جس قدر حکومت نے تیاری کی تھی اور جس طرح رینجرز کے حوالے پنجاب کو کیا تھا 2 مہینوں کے لیے، تو رینجرز نے چناب پل سے آگے علاقے کو ریڈ زون قرار دیا تھا. اگر یہ مذاکرات کا دور نہ ہوتا گزشتہ روز اور کچھ اہم لوگ جو تھے اس مذاکرات میں اپنا کلیدی کردار ادا نہ کرتے، تو مذہبی جماعت کا جب چلنا وزیر آباد سے نکلنا تھا اور جیسے ہی چناب کا برج کراس کرنا تھا تو وہاں پر انتظامیہ نے مکمل تیاری کی تھی اور تمام تر جو آلات جو ہے وہ روزگار لائے جانے تھے. اور حکومت کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ چناب کے پل سے آگے کسی طرح سے بھی جو ہے ان مظاہرین کو جانے نہیں دیا جائے گا، جہاں پر خندقیں بھی کھودی گئی تھی اور چناب پل پر جو ہے بڑی دیواریں بھی کی گئی تھی، کنٹینر بھی لگائے گئے تھے. پولیس اور رینجرز کے جوان جو ہے وہ ڈیوٹی پر بھی مامور تھے. تو تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ مزید خون خرابہ نہ ہو، تو کچھ اہم شخصیات کی جو سامنے آئی تھی اور انہوں نے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کی اور ساتھ ہی ساتھ علماء کا ایک اعلیٰ سطحی وقت جو تھا اہل سنت علماء کا، انہوں نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے بھی ملاقاتیں کی تھی. اور انہوں نے بھی وزیر اعظم اور صدر مملکت کو اس بات پر وعدہ کیا تھا کہ معاملات کا جو حل ہے وہ مذاکرات ہے. اگر طاقت کا استعمال کیا جائے گا تو جو نقصان ہوگا اس سے مزید خون ریزی ہوگی اور نقصان جو ہے وہ دونوں پاکستان کا ہوگا. دونوں طرف اپنے لوگ ہیں، پولیس اور رینجر کے جوان ہو یا پھر جو حکومتی اور جو مذہبی جماعت کے ذمہ داران ہو، تو اس سے نقصان ہوگا. جبکہ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو مذہبی جماعت نے بھی جب گزشتہ روز وقت جس میں حکومت کی جانب سے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور نذیر محمد خان شامل تھے، اس مذاکرات میں یہ طے پایا گیا تھا کہ وہ وزیر آباد کی جس مقام پر ان کا قیام ہے، جب تک مذاکرات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، جب تک مذاکرات ہوں گے وہ وزیر آباد کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے. جبکہ حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ جب تک ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ہم کسی قسم کی کوئی طاقت کا استعمال نہیں کریں گے. یا جو ان کے رہنما تھے جن کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے، وہ چھاپے بھی تب تک روک کر رکھیں گے جب تک مذاکرات جاری رہیں گے. جبکہ ان تمام تر صورتحال کے مد نظر جو تحریک لبیک کی جو مرکزی قیادت تھی، جن میں اگر ہم بات کریں تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی اور ان کے جو شورا کے ممبران ہیں جن میں پیر سید ظہیر الحسن شاہ، ڈاکٹر شفیق امینی، مفتی غلام غوث بغدادی، انجینئر حفیظ اللہ علوی، علامہ فاروق الاسد قادری، علامہ غلام عباس فیضی اور مفتی محمد عمیر الازہری، وہ بھی گزشتہ روز ان تمام تر مذاکرات میں موجود تھے. تو تمام تر رہنماؤں نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا کہ اب معاملات جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہوں گے تاکہ دونوں طرف سے طاقت کا استعمال نہ ہو، جس سے مزید خون ریزی نہ ہو. جبکہ مذاکرات کے دوران ہمارے ذرائع کے مطابق ڈاکٹر شفیق امینی نے وزیر اطلاعات فواد چودھری پر اعتراض عائد کیا کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری جس طرح میڈیا چینلز پر آ کر بیان بازی کرتے ہیں اور جس طرح مذہبی جماعت کے بارے میں وہ اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں، اس سے مذاکرات جو ہیں وہ درست کی طرف نہیں جائیں گے، اس سے مزید خون ریزی ہوگی. جبکہ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے بھی وفاقی وزراء کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ بیان بازی نہ کرے. اور ایک اور اہم بات یہ بھی تھی کہ یہ مذاکرات اس لیے کامیاب ہوئے تھے کہ اس سے قبل جو مذاکرات کر رہے تھے لوگ، ان لوگوں کو مذہبی جماعت نے پسند نہیں کیا تھا. تو اس بار اسپیکر نے ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی تھی جس کی جو سرپرستی جو تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کر رہے تھے، جنہوں نے ابھی تک مذہبی جماعت کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہیں کی. اور ساتھ ہی ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، جن کو پاکستان تحریک انصاف میں بھی انتہائی سنجیدگی کا حامل سمجھا جاتا ہے اور لوگ جو ہے ان کی بات پر عمل بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا. اور اسپیکر نے بڑا ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے
اور علی محمد خان जिन्होंने हमेशा पार्लियामान के अंदर खत्म नबूवत की बात की थी। तो जब ये 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी जिस पर मजहबी जमात ने भी कहा था कि हम इनसे मुज़ाकरात करते हैं, और हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है मजहबी जमात के, उनके जो शूरा के मेंबरान हैं अल्लामा शफीक अमीनी और मुफ्ती मोहम्मद उमर अल-अज़हरी, इन 2 रहनुमाओं ने इन दोनों पर इतराज़ आयद किया था कि ये जो बयानबाजी इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह ये कहते हैं कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे और किसी सूरत में भी इनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जब पहला दौर हुआ था मुज़ाकरात का गुज़िश्ता रोज़, उसमें भी मजहबी जमात ने ये कहा था कि अगर ताकत के इस्तेमाल से हम रुक सकते तो जिस तरह हम पर लाहौर में बदतरीन तशद्दुद किया गया और जिस तरह लाहौर में हम पर ताकत का इस्तेमाल किया गया हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से, उससे हमारी तहरीक को मजीद जो है वो तक़वियत मिली थी और हमारी तहरीक मजीद बढ़ी थी। लिहाजा हम जब भी अब मामला हमारे तय होंगे वो मुज़ाकरात के जरिए होंगे। जिस तरह पर का मुजाहरा किया, क्योंकि इससे कबल जो मुज़ाकरात की कमेटियाँ तश्कील दी जा रही थी और जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था उस पर मजहबी जमात के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अब ये जो कमेटी तश्कील दी गई थी, इस कमेटी ने तमाम तर मामलात को गुज़िश्ता रात गए तक की एक बड़ी मजलिस जो हुई है रावलपिंडी में, जिसमें तमाम तर मामलात से तय पाए गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद में एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो तमाम तर मामलात को हतमी तौर पर फाइनलाइज किया जाएगा। ठीक है उस्मान, साथ रहेगा। वैसे बताइएगा कि अब चूंकि मुआहिदा तय पा चुका है और शुरा इस वक्त जीटी रोड मुरीद के पर मौजूद हैं, तो मुआहिदे की तफसीलात क्या हैं, जरा तफसीलात बारे भी हमें आगाह कीजिएगा। अवैस, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? अवैस कियानी से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि बिल आखिर हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है और इसकी कामयाबी का ऐलान अब से कुछ देर के बाद हुकूमती और मजहबी जमात की तरफ से मुफ्ती मुनीबुर रहमान हैं, जो कि कुछ देर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान करेंगे। दोनों फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। स्पीकर असद कैसर, वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान और मुफ्ती मुनीबुर रहमान कुछ देर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस मुआहिदे की कामयाबी का ऐलान करेंगे। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत और मजहबी जमात के माबैन मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीकैन के माबैन मुआहिदा हो गया है। स्पीकर असद कैसर, वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान और मुफ्ती मुनीबुर रहमान कुछ देर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस मुआहिदे की कामयाबी का ऐलान करेंगे। अवैस कियानी से मुआहिदे की तफसीलात जानते हैं। अवैस कियानी, बताइएगा क्या है इस मुआहिदे की तफसीलात? देखें, जो 24 न्यूज़ को जो से जो मालूम हुआ है, उस मुआहदे में ये चीज़ बताई गई है कि हुकूमत अपने साबका मुआहदे जो हुए हैं टीएलपी के साथ उनकी पासदारी करेगी और टीएलपी जो है उसको सियासी सरगर्मियों की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। वो सियासी एक्टिविटीज़ जो है वो अपनी जारी रखेगी और टीएलपी में भी इस मुआहदे में जो है ये कहा गया है कि टीएलपी आगे मुस्तकबिल में जो जलाओ गिराओ की जो सियासत है वो ये चीज़ नहीं करेगी। और इसके साथ जो है ये चीज़ सामने आई है कि मुआहदे में दोनों तरफों पे जो है हुकूमत पे भी चीज़ें डाली गई हैं और साथ ही साथ टीएलपी पे भी जिम्मेदारी जो है वो आयद की गई है कि वो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो मजीद नहीं करेगी जिससे अवाम उन्नास को जो है वो तकलीफ हो और जलाओ गिराओ के जो अमल हैं उससे वो गुरेज करेगी। ये मुआहदे में तहरीर है और उसके साथ जो है हुकूमत जो है सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देगी टीएलपी को। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए जो है ये एक अच्छी चीज़ इस ज़मन में है कि जो इनको कलदम करार देने के लिए जो मामला थे और जो दीगर जो जितने भी जो चीज़ें थी उनके हवाले से एक बड़ी मुस्बत चीज़ आई है कि अब ये मुस्तकिल तौर पर जो है अपनी जो सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यू कर सकेंगे। और जो कलदम के हवाले से जो चीज़ बात आ रही थी तो इसमें सबसे अहम जो चीज़ है कि ये आइंदा इलेक्शन में बकायदा तौर पर ये जमात। ठीक है अवैस, आप साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। नसीम ज़हरा साहिबा, क्या कहेंगे? बिलाखिर अब ये मुआहिदा तय पा चुका है। मुआहिदे माजी में भी होते रहे हैं, आप क्या समझती हैं वाकई ही इस दफ़ा हुकूमत और जो टीएलपी है इस मुआहिदे को लेकर संजीदा है, देर पा रहेगा ये मुआहिदा? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि बहुत मुतअद्दिद मुआहिदे पहले भी हुए हैं। इस वक्त जो मुआहिदा की अभी तक हमें खबरें मिली हैं उसमें तो ये है कि फौरी तौर पे टीएलपी तमाम सड़कें खोल देगी, धरने ख़त्म करेगी। और दूसरा ये कि जो टीएलपी है ये भी हमें पता चला है कि
یہ بھی طے ہوا ہے کہ ٹی ایل پی کو بحیثیت ایک جماعت کے جو سیاسی سرگرمیاں وہ کر سکے گی، لیکن بشرطے کہ ٹی ایل پی جو ہے دھرنے نہ کرے اور اس طرح کے جو مظاہرے ہیں اور وائلنس کا استعمال نہ کرے۔ تیسرا یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو حکومت کے گزشتہ معاہدے ہیں ان پر سب پر عمل کرے گی حکومت۔ تو اس وقت جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں خبریں وہ تو یہ ہیں، تو اب دیکھنا ہوگا کہ پرانے معاہدوں میں کیا